السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور واقعات کا ذکر کرنا ایک عظیم سعادت ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی وفاداری، قربانی، محبت اور ایمانی طاقت کو الفاظ میں بیان کرنا شاید مشکل ہو، لیکن ان کے چند مشہور واقعات اور تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی عظیم شخصیت کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی اور شرافت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد خالد بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ تھی۔ آپ کو اپنی شرافت، حسن سلوک اور راست بازی کی وجہ سے عرب میں طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مکہ کے تمام لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند مقام حاصل تھا۔ ان کی دولت اور اثر و رسوخ کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ کاروبار اور ایمانداری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو تجارت میں فروغ میں استعمال کیا اور وہ خود کاروبار کو بڑی دانشمندی سے چلایا کرتی تھی۔ ان کی تجارت شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی اور مکہ کی دیگر تجارت کے مقابلے میں ان کا کاروبار بہت زیادہ بہترین تھا۔ اس زمانے میں خواتین کا تجارت میں سرگرم ہونا نادر بات تھی، شرمندگی کی بات تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خوش اسلوبی اور ایمانداری سے اپنا کاروبار جاری رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ انتہائی ایماندار، سچے اور راست باز ہیں۔ جب انہیں اپنے کاروبار کے لیے ایک دیانتدار اور قابل اعتماد فرد کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کارواں شام بھیجنے کی پیشکش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اور تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ تجارت سے واپسی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متاثر ہونا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب شام سے واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے ان کے سفر کے حالات سنے۔ میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دیانتداری کے واقعات حضرت خدیجہ کو سنائے۔ میسرہ نے بتایا کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایمانداری سے کام کیا اور کس طرح لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانتداری اور بلند اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر خاندان کے افراد سے مشورہ کیا اور ان کی رضا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ نکاح ایک کامیاب شادی ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا، ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں
آ کر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ خوف زدہ اور پریشان حالت میں اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محبت سے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً اسلام قبول کیا اور یوں وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون بنی۔ دین کی راہ میں قربانیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت میں بڑی قربانیاں دیں۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی اور مسلمانوں کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور انہیں شعیب ابو طالب میں محصور کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کو اس بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت اتنا زیادہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ یاد رکھتے اور ان کی تعریف بھی کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی انہیں حسد محسوس ہوتا۔ وفات اور عام الحزن کا واقعہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں نبوت کی 10ویں سال وفات پائی۔ ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی قربانیاں جو پیش ہوئی تھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام اور سبق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔ ان کی محبت، قربانی، وفاداری اور دین کے لیے جذبہ ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ ان کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں کس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور دین کی خدمت کے لیے اپنی جان و مال کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، کیسے قربان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر پہلو ایمان، صبر اور ایثار سے بھرپور ہے۔ ان کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کی شخصیت ایک روشن مثال کے طور پر تاریخ میں قیامت تک زندہ رہے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔